میں یہ جنگ نہیں ہاروں گا، حوصلہ رکھو بھائیوں۔ جو اپنے ملک کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے ان کی گرفتاری جو ہے باعزت رہائی اپنا مقصد نمبر 1 بنایا ہوا ہے۔ یہ شخص جو ہے اس کو چھوڑنے کو وہ ہرگز تیار نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ پہلا فون جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو کرے گا اور یہ کہے گا کہ چھوڑ دو۔ صاحب آج پاکستان تحریک انصاف کی جو امریکہ سے وابستہ بچی کھچی امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئی، لیکن آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک بات بڑی سیدھی سادی ہے، دیکھو ابھی امریکی صدارتی الیکشن کا باقاعدہ دنگا فساد شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو میں نے بار بار دوستوں سے التجا کرتا رہا وہاں مقیم اپنے پاکستانیوں سے کہ میرے بھائی میرے بال سفید ہو گئے ہیں، جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اس ملک میں امریکہ کی سب سے زیادہ محبت دیکھی ہے تو وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ دیکھی ہے۔ بچپن میں تو جب ہم اسکول وغیرہ میں تھے تو وہ ایوب خان صاحب تھے، لیکن اس کے بعد یہ کہ جنرل یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق اور پھر جنرل مشرف، جنرل ضیاء سے پھر ہماری جوانی کا دور شروع ہوتا ہے اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑھاپے میں پھینک کر خود وہ دبئی چلے جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت سے سمجھا رہا تھا کہ برائے مہربانی مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ٹرمپ کیوں اقتدار سنبھالتے ہی پہلا فون جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو کرے گا اور یہ کہے گا کہ چھوڑ دو۔ لیکن اب یہ بچے ہیں ہمارے، رحمت شاہ افریدی صاحب کے بیٹے ہیں جو فرنٹیئر یعنی پوسٹ نکالتے تھے اور یہ امریکہ چلے گئے ہوئے، یہ بائیڈن انتظامیہ کے دوران بھی روزانہ کی بنیاد پر اس وقت جو ہے وہ یہی سوال پوچھا کرتے تھے، لیکن وہاں تب نہیں، تب ایک ایسا جواب آتا تھا جو مطلب ایک امید کی کرن جگاتا تھا۔ لیکن جو آج بی بی بولی اس کا ترجمہ کیا بتاتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس وجہ سے مایوس کن ہے کہ انہوں نے ان کو پہلے تو سب سے پہلے اس خاتون کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے یہ خود بہت بڑی ماہر ابلاغیات ہے۔ یہ ریڈیو کی پہلے میزبان ہوا کرتی تھیں اور یہ بہت کٹر ڈیموکریٹ تھیں اور بہت لبرل اور لیفٹ قسم کی تھیں۔ انہوں نے جو شادی کر رکھی ہے وہ بھی روایتی انداز کے خلاف ہے، رچرڈ گرینیل جیسا ان کا رویہ ہے زندگی کے بارے میں۔ اچھا، اوکے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ خاتون ٹیمی برنز ان کا نام ہے، برنز سے ویسے ہی چلتی گڑتی، خیر تو یہ ریڈیو کی میزبان اپنا شو کرتی رہی ہیں۔ اب یہ چن چن کے ٹرمپ ایڈمن نے رکھا ہے ایسے بندوں کو کہ جو بڑے جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ باتونی اور آپ کی گفتار کے غازی، تو شاید اللہ بھی یہاں سے دعا مانگے کہ آئندہ کبھی کوئی حکومت آئے اور آپ کو استعمال کرے اسپین سٹوریز کے لیے، آپ ترجمان لگ جائیں اور میں اس وقت تک پتہ نہیں کہاں ہوں گا۔ اینی وے، تو اس خاتون نے دیکھیے آپ کو غور طلب بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے کہ وہ یہ کہتی کہ جی ہم دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، پیریڈ۔ کہا تو ایسا ہی کچھ نہیں۔ دیکھیے سر، لفظوں کو، ہمارا کام ہی سارا لفظوں کو جانچنا ہے۔ She has not used the word internal affairs، اس نے لفظ استعمال کیا ہے internal frameworks۔ اب یہ دو مختلف لفظ ہیں۔ اچھا، اوکے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنل فریم ورکس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی خالی معاملات ہی نہیں کہ فلاں بندہ پکڑا گیا ہے، بلکہ یہ کہ انہوں نے جو حکومتی ڈھانچے بنا رکھے، فریم ورکس، مثلا اگر پیکا قانون بنا ہے تو ٹھیک ہے، پیکا جو ہے اگر پیکا ہے بائی دا وے پیکا اج پی گیا ایک صحافی نو چکیا گیا یہ فرحان ملک، لہذا احتیاط کرے۔ اب یہ فرحان ملک چلو ٹھیک ہے، ہمارے حکومت تنقید نہیں سننا چاہتی نا، حکومت میں حوصلہ ہی نہیں ہے، چلو خیر پیکا بنا اسی لیے وہ اینی وے۔ تو وہ اگر فرض کرو کل کو مثلا تو پھڑیا گیا، خیر تیرے بارے تے امریکہ کنے آواز چکنی ہے، لیکن کوئی یعنی کہ کوئی مشہور صحافی، بڑا صحافی اگر پیکا کے تحت گرفتار ہو گیا تو تب بھی یہ لیڈی فرمائے گی کہ ہم دیگر ممالک کے انٹرنل فریم ورکس، انٹرنل میٹر اور فریم ورک کا فرق آپ نے سمجھا دیا۔ اوکے اوکے، سمجھ آئیے؟ تو گل صرف عمران خان اور پی ٹی آئی تک نہیں، کوئی بھی اگر فرض کرو کہ اگر وہ پیکا کے تحت ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہاں کا قانون ہے، انٹرنل فریم ورک ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے کہ اگر آپ کے ہاں یہ فریم ورک ہے کہ یہ بات نہیں کرنی تو میں کیا کریں، ہم کیا کریں۔ اب
اس کو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ غلط معنی پہنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تو 8 ہفتے ہوئے ہیں اور ٹرمپ صاحب نے تو گلوب کی بات کرنی ہے، پلانٹ کی بات کرنی ہے، سوات مٹی پلانٹ کی گل کرنی ہے. اس نے جتنے تھے انوائرمنٹ کے حوالے سے سب کو کہا، اس نے کہا ڈرل بیبی ڈرل، ڈرل بیبی ڈرل، باقاعدہ گرین انرجی سے بابا ڈرل بیبی ڈرل، کہ جتنے تیل نکلتا ہے کڈو اور بیڑا خرک کر دو ماحولیات کا. اور حالانکہ آج ہی رپورٹ ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ 2000 یعنی 50 میں آج سے ایگزیکٹ 25 سال بعد یہ پاکستان ہی نہیں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی 80% پانی میسر نہیں ہوگا کیونکہ گلیشیئر بہ چکے ہوں گے. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ کبھی اس موضوع پر بات کریں گے. لیکن اب یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی گیم کھل رہی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے اردوان کی وجہ سے جنگ بھی جو جاری رہی تو روس اور یوکرین، چونکہ یہ بلیک سی سے گزر کے جاتے ہیں نا ان کی تجارت، تو وہاں کی گندم، غذائی اجناس وغیرہ دیگر ممالک کو مل رہی تھی، تیل بھی مل رہا تھا کسی نہ کسی حد تک بیکاز آف اردوان. اب ٹرمپ صاحب نے جو پوتن کے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے 2.5 گھنٹے والی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صلح کے مذاکرات ہوں گے وہ ریاض میں ہوں گے، سعودی عرب میں ہوں گے. ہیلو بھی کہاں ہونے چاہیے تھے؟ ترکی. بھائی وہ نیٹو ملک بھی ہے اور پہلے بھی اس نے رول ادا کیا ہے، تو اس پہ اردوان صاحب ذرا وہ بھی ٹرمپ سے ناخوش ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور انہوں نے ترکی کے مقابلے سعودی عرب لے کے انہوں نے اس دوران اب صاحب کو یہ اصل میں یہ صاحب جو گرفتار ہوئے امام گلو یہ اس جماعت کے نمائندہ ہیں جو اتا ترک نے بنائی تھی. اچھا، ریپبلکن پیپلز پارٹی. اوکے اچھا اوکے. اور یہ بہت زیادہ عوام میں عدم مقبول ہو چکی تھی، ظاہر ہے اتنا عرصہ اقتدار میں رہی. دوسرا یہ سیکولر بھی ہیں، لیکن یہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک نئی بات بنائی تھی. نہیں، پہلا الیکشن جو جیتا تھا نا، لیکن اب تو یہ پورے ترکیہ میں یہ الیکشن پورے ترکیہ میں نہیں یار، 2 جو میجر شہر ہیں جس کا میئر ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، استنبول اور انقرہ. اب آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہاں پہ بلدیاتی حکومتیں بہت طاقتور ہیں. مثال کے طور پر اب یہ تو گرفتار ہیں موصوف، لیکن وہ جو میٹرو چلتی ہے ٹرکی میں وہ تو ابھی تک ان کے انڈر ہے، وہ یہ جیل میں ہے لیکن ان کی جماعت کے انڈر ہے، وہاں کی ضلعی حکومت. تو وہاں ٹرینوں پہ امام گلو کی جو ہے وہ تقریر چل رہی ہے، اور وہ کیا میٹرو میں. تو وہ کیا میں یہ جنگ نہیں ہاروں گا، حوصلہ رکھو بھائیو. بھائی تم مسافر اور ٹکٹ لیے نا، یہاں سے F8 جانا ہے تو میٹرو بیٹھنا تھے. میں سن رہے ہیں تو سن رہے انہوں نے خطاب. اور ان کی تھیوری ہے کیا؟ پولیٹیکل تھیوری. اس نے اس وقت یہ تھیوری بنائی تھی ریڈیکل لو، انقلابی محبت. اس میں یہ تھا کہ یار وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا بندہ تو عمران خانہ مل گیا، وہ ہے جی بس ایسے بس عمران ڈو ہو گیا یہ. نہیں اور جی یہ تو جی مخالف اپوزیشن مطلب کہ، اور دوسرے یہ کہ جی اور جی یہ تو پٹواری ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ریڈیکل کانسیپٹ لو، انہوں نے کہا نہیں میں سیاستدان ہوں. تو یہ لوگوں کے گھروں پر دروازوں پر دستک دیتے تھے جنہوں نے باقاعدہ اردوان کو ووٹ دیا تھا. مائی گاڈ. کہ یار میں تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، آپ نے کیوں. سو یہ انکریج کرتے ہیں اپوزیشن سے بات کرنے کو؟ نہیں بات نہیں کرتے بلکہ دروازہ کھٹکھٹا کے موصوف ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ کانسیپٹ کیا. اس نے کہا اپنے تو اپنے ہیں کہ عدنان نے تو تمہیں ووٹ دینا ہی دینا ہے، جا کے پتا کرو کہ وہ کیوں نہیں تمہارے، کہ وہ بھی تو یار ہمیں کبھی ووٹ دیتا تھا اکبر، وہ اب کیوں نہیں ہمیں ووٹ دے رہا. تو اس طرح انہوں نے گراس روٹس طریقے سے پارٹی کو کھڑا کیا دوبارہ سے ریپبلکن. اور یہ صاحب جو ہیں یہ اپنی جماعت کی جانب سے اس ہفتے کے آخر میں صدارتی انتخاب کے امیدوار ان کو ہونا تھا. ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ. آگے اس نے اس کانٹیسٹ میں رکھ کے اس نے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں بولے تو یہاں کیا جو نیٹو کا ممبر ہے. اب اس میں یہ کہ اس بات کی خبر پہلے یار ایک تو ٹائم جو ہے وہ بڑا غلط کر دیتا ہے آج کا. لیکن آج آپ کا پسندیدہ شخصیت جس اور آپ کے دوست کی میں نے شو میں ذکر کرنا ہے، زلمے خلیل زاد. تو میں اس لیے کہتا ہوں اس کو وائنڈ اپ کریں پھر ہم آگے بڑھیں. وہ آئے ہوئے ہیں زلمے خلیل زاد کے بارے میں. سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے لوگوں کو جو پھیلائی جا رہی ہے یہاں پہ، ایک تو اس کے یہاں پہ جو ہے وہ افغان شخص جو اپنے ملک کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، بہت فخر سے تصویر لگا کر یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھا جی زلمے خلیل زاد کو بھیجا ہے ٹرمپ نے کابل، اور وہاں جو طالبان جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھی انہوں نے ایک امریکی
جو پکڑ رکھا تھا دو تھے رہا، ویسے، ہاں، ایک کو چھوڑ ایک کو چھوڑ نہیں، دوسرا جو ہے وہ ہے افغان نسل کا محمود، محمود، ہاں امریکی سٹیزن ہوگا، لیکن یہ بندہ جینونلی ٹورسٹ ہے، یعنی کہ یہ واقعی 100 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہے، ہوتے ہیں نا وہ کچھ لوگ جن کو دیوانگی ہوتی ہے کہ میں نے دنیا کا ہر ملک دیکھنا ہے، اور یہ اس ٹائپ کا کریکٹر۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، وہ ایک تصویر چھپی ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں زلمے خلیزات بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کی رہائی کا جو سارا کریڈٹ جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں جناب ظلم خلیل زاد کو، میں ظلم نہیں کہہ رہا، ظلم ہے سر، نہیں میں کہہ رہا ہوں ظلم خلیل زاد، مطلب جو ظلم خلیل زاد۔ اچھا یہ بہت اس بارے میں اس نے، اچھا اوپر سے اس بندے نے خود بھی نا ٹویٹ لکھ کر ایک شیخی ماری ہے جس میں کہا ہے ٹوڈے از اے گڈ ڈے، آج بہت ہی اچھا دن ہے، اور ہم نے 2 سال سے بندہ گرفتار تھا جارج گلزمین، وہی جو ٹورسٹ جی، اس کو ہم نے رہا کروا لیا ہے، اور طالبان نے گڈ ول جسٹر کے طور پر رہا کیا ہے۔ جارج از آن ہز وے ٹو ہز فیملی، وہ گھر جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے جو امریکن غیر ملکوں میں قید ہے ان کی گرفتاری جو ہے باعزت رہائی اپنا مقصد نمبر 1 بنایا ہوا ہے۔ پہلے امریکی چھڑوائے گا تو پھر عمران خان چھڑوائے گا نا، سمجھا کرنا جتنا پڑے گا۔ بہرحال لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ابھی جہاں پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی، وہ یہ ہے کہ اس کو ظلم خلیل زاد نے رہا نہیں کروایا ہے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے جو صاحب گئے تھے ان کا نام ہے ایڈم سیتھ بولر، یہ صاحب کاروباری آدمی بھی ہیں، انہیں ٹرمپ نے باقاعدہ عہدہ دے رکھا ہے کہ یہ ان کے نمائندہ ہیں قیدی جو ہیں وہ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، اور حماس کے ساتھ جو ہاسٹیجز ریلیز کی بات ہوئی تھی، ہیلو وہ ان صاحب کے ذریعے ہوئی تھی۔ اوکے، اچھا یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی دے رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کاروباری آدمی ہیں، یہ ہیلتھ وغیرہ کے نا ایک کمپنی ہے یہ جو دوائیاں شوائیاں اور یہ وہ اس کی، تو وہ یہ کہتا میں نے ہے فخر صاحب کو بھی جوڑ لیا اس معاملے میں، وہ کہتا ہے کہ جی میرا اپنا کاروبار جو ہے وہ مجھے اس پہ وہ کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ظلم کا رول تو چھڑوا ہے دو۔ نا سر، وہ آیا تو ہے، اور سن بھی لیں نا، لیکن امبیسڈر اس کو ظلم خلیل زاد کو 2 وجوہات کی بنا پر لے کر گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے ترجمان نے رول ادا کریں، دوجا ہے کہ پروان جی تسی دوحہ دے اندر مذاکرات کیتے سن،